وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الثالث. آج تیسرا سبق ہے مرکب. ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ دو قسم کا ہے، مرکب، مفرد. مفرد یعنی مفرد جو وہ الفاظ جو ابھی تک کسی بھی جملے میں استعمال نہیں ہوئے. اور جملہ دو قسم کا ہے، ناقص اور تام یعنی مکمل سینٹینس. سینٹینس جو ہے چاہے وہ ناقص جملہ ہو یا مکمل جملہ ہو وہ مرکب میں آتا ہے. اور جب کوئی لفظ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف جب الگ الگ پڑھا ہے تو وہ مفرد کہلاتا ہے. تو مفرد کے اعتبار سے ہم نے اس کی دو قسمیں جو معرفہ اور نکرہ تھی اس کے لحاظ سے ترجمہ کرنا سیکھا تھا. اب ہم مفرد کے بعد مرکب کی طرف آتے ہیں. اس کی تعریف ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ، کیونکہ کم از کم دو الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے، کم از کم، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں. مرکب تام اور مرکب ناقص. یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں ایکسرسائز کرنے سے پہلے، یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے. گرامر یعنی نحو سے، عربی کے اندر نحو کہتے ہیں اسے، اور دوسرا گرامر کا دوسرا حصہ ہے اسے کہتے ہیں صرف. تو یہ تھوڑا یہ سبق پڑھنے کے بعد ایکسرسائز کی جاتی ہے. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. اب مرکب تام کیا ہے؟ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو. کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو. آپ دیکھیں اس کی مثال وہ دے رہے ہیں، جیسے البستان جمیل. ترجمہ، باغ خوبصورت ہے. اب اس مرکب میں یہاں خبر دی جا رہی ہے، باغ کے بارے میں خبر ہے. باغ جو ہے البستان، اس کی خبر ہے جمیل، خبر دی گئی ہے. اب یہاں اگلی مثال ہے یلعب الولد. یلعب مطلب کھیلتا ہے یا اس کا مطلب کھیل رہا ہے. الولد لڑکا. اب اس میں دیکھیں جو اس میں حکم بتایا گیا کہ وہ، اور خبر بھی ہے اس میں کہ فاعل جو ہے یہاں الولد ہے. اس یلعب جو فعل ہے اس کا فاعل الولد. نظف ثیابک، نظف فعل امر ہے، صاف کرو ثیابک اپنے کپڑے. یہاں طلب ہے، اس کے اندر خواہش، کہ کہنے والا اپنی خواہش اور طلب ظاہر کر رہا ہے کہ آپ سے کہ آپ اپنے کپڑے صاف کرو. قم یا سعید. قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ. یا سعید، اے سعید. اجلس، اس کا مطلب ہے بیٹھ جاؤ. اب یہ اجلس دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے. ہم نے کہا تھا کہ مرکب کم از کم دو لفظوں سے بنتا ہے، لیکن یہاں ایک لفظ نظر آ رہا ہے. تو دراصل یہ دو لفظ ہیں. اجلس، اس کے اندر دوسرا لفظ ہے انت.
پوشیدہ ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو یہ پورا جملہ ہے اجلس. اسی طرح اکیلا کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تھی مثالیں مرکب تام کی. یعنی مرکب کیا ہے؟ دو، کم از کم دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اور مرکب تام جو وہ مرکب ہے جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے. مطلب بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک مرکب ہے، جملہ ہے، اس میں تین چار الفاظ ہیں، لیکن بات مکمل ابھی تک نہیں ہوئی. یعنی فل سٹاپ جو لگتا ہے، جب فل سٹاپ لگ جاتا ہے تو سمجھیں بات مکمل ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ مرکب ہے، یعنی کم از کم دو الفاظ ہیں اور یا دو سے زیادہ ہوں، لیکن بات مکمل ہے اس کے اندر. تو اس مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں. دوسری قسم ہے مرکب تام، مرکب کی مرکب ناقص. اس مرکب کو کہتے ہیں، یعنی اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے. جیسے الثوب النظیف، الثوب النظیف اس کا مطلب ہے صاف ستھرا کپڑا. بات تو مکمل نہیں ہوئی. ابھی ماء البحر، سمندر کا پانی، اگرچہ مرکب ہے، یعنی کم از کم دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، جملہ مکمل نہیں ہوا. اسی طرح سمندر کا یہ حذاء خالد، مطلب خالد کا جوتا، یہ بھی ناقص ہے، اگرچہ مرکب ہے. اسی طرح خمسۃ عشرہ، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، یعنی 15 کو خمسۃ عشرہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ابھی ناقص ہے. 5 15 کیا 15 کوئی پتہ نہیں. تو یہ مرکب ناقص ہے، یعنی ہے تو مرکب، کم از کم دو الفاظ مل گئے ہیں لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. تو یہ مرکب ناقص ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں. جو ہم یہاں پڑھیں گے اس سبق میں وہ صرف 2 ہیں مشہور قسمیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. ان کا بیان ہے یہاں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. تو آپ یہ نوٹ کی طرف توجہ فرمائیں. مرکب تام ہم پڑھ چکے ہیں. مرکب تام میں لفظ قم، اجلس وغیرہ بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے شاید تمہیں مفرد کا شبہ ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یعنی اجلس ایک لفظ ہے، قم ایک لفظ ہے دیکھنے میں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ مفرد ہے، کیونکہ مرکب کے لیے تو کم از کم یہ شرط ہے کہ 2 الفاظ ہوں کم از کم. تو وہ فرما رہے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 اکیلا مفرد نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور لفظ پوشیدہ ہے جو اگرچہ بولا نہیں جاتا مگر سمجھا جاتا ہے. ایک لفظ یہاں پوشیدہ ہے، یہ لفظ انت کا ہے. انت کا مطلب ہے تم، آپ. جب ہم کہتے ہیں نا اجلس، اس سے مفہوم سمجھ جو آتی ہے جاننے والے کو وہ ہے اجلس انت، یہ ہوگا اس کا مفہوم اور مراد، اور بات پوری سمجھی جائے گی.
جملہ پورا ہو گیا، اگرچہ انتہ لکھا نہیں جاتا اور نہ بولا جاتا، سمجھا جاتا۔ اسی لیے مرکب تام ہے بخلاف مرکب ناقص کے، کہ اس میں ماء البحر، الثوب النظیف، 15 وغیرہ اگرچہ 2 لفظوں سے مرکب ہیں مگر ان سے کوئی بات پوری نہیں سمجھی جاتی، اس لیے یہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مرکب کم از کم 2 لفظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے کئی ہو سکتے ہیں، کئی الفاظ کا پورا جملہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت آپ نے دیکھی کتنی لمبی ہوتی ہے، اس میں وہ پورا جملہ ہوتی ہے، یا اور مرکب ناقص کہ اگرچہ وہ کم از کم 2 الفاظ اور 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن بات پوری نہیں ہوتی، اس میں فل سٹاپ لگا نہیں سکتے آپ جملہ مکمل کرنے کے بعد۔ تو آج کا یہ جو سبق ہے اس میں اگر آپ یہ سمجھ گئے مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق کرنا، تو اس سبق کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی لیے التمرین الرابع یعنی چوتھی تمرین، چوتھی ایکسرسائز، اس میں ایک ہی سوال ہے کہ مرکب تام اور مرکب ناقص میں تمیز کرو، فرق کرو۔ یہ آپ کے سامنے 14 جملے ہیں، 14، اس میں فرق کرنا ہے۔ اب دیکھیں پہلا جملہ ہے الماء بارد، الماء بارد، اب اس کا مطلب ہے پانی ٹھنڈا ہے۔ تو جی اسحاق صاحب آپ بولیں، آپ بتائیں یہ مرکب تام ہے یا ناقص؟ ناقص یعنی بات آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی۔ پانی ٹھنڈا ہے، تام، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، مرکب تام۔ دوسرا جملہ ہے الثوب نظیف، اس کا ترجمہ الثوب نظیف، جی کپڑا صاف ہے، صاف ستھرا ہے، تو یہ تام، بالکل تام ہے یعنی مکمل جملہ ہے۔ تیسرا جملہ کوئی اور بتائیں گے؟ البیت النظیف، البیت النظیف، جی طارق بھائی سن رہے ہیں؟ طارق قریشی صاحب، جی کوئی اور بتائیں؟ اچھا چلو، البیت النظیف، جی بتائیں۔ ہاں تام ہے، صحیح، تام ہے یہ، اس کا ترجمہ کون کرے؟ جی اچھا، ہاں ٹھیک ہے، میرے سامنے آ گئے، یہ ناقص ہے، اس کا مطلب ترجمہ ہاں صاف ستھرا گھر، اس کا ترجمہ ہے صاف ستھرا گھر، جی البیت النظیف۔ یہ اب کیونکہ 2 چیزیں پڑھی تھی نا ہم نے مرکب ناقص میں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ جی
اگلا جملہ ہے لیس الولد، یہ ہے لیس نفی کے لیے آتا ہے، نہیں ہے لڑکا، یعنی بات پوری نہیں ہوئی، جی ناقص ہے، صحیح۔ نمبر 5 لیت الفاکہۃ، لیت الفاکہۃ مطلب ہے، لیتا کا مطلب ہے کاش، پھل، بس اتنی بات کہی اس میں، کاش پھل، ناقص، جی۔ 6 نمبر ہے اکل فرید الفاکہۃ، اکل فرید الفاکہۃ، تام، ٹھیک ہے۔ اکل خالیہ فرید نے الفاکہۃ پھل۔ اچھا ترجمہ کرتے وقت آپ نے اسم جو ہوگا اس کا لحاظ اسی طرح کرنا ہوگا جو پہلے 2 نمبر اور 3 نمبر ترتیب میں کیا تھا، معرفہ اور نکرہ کا لحاظ۔ القلم الذی، 7 نمبر القلم الذی، قلم وہ جو، یہ ناقص ہے، جی۔ 8 نمبر لعل الخادم، لعل مطلب شاید، الخادم شاید خادم، ہاں جی ناقص۔ طارق بھائی فوراً جواب دے رہے ہیں میسج میں، ماشاء اللہ۔ 9 نمبر لعل التلمیذ ینجح، لعل مطلب وہی شاید، التلمیذ ینجح یا امید، ہاں شاید، یا ہاں شاید شاگرد کامیاب ہو جائے، جی۔ 9 نمبر مکمل ہے، تام۔ 10 نمبر ان جئت، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اگر تم آئے، ان جئت اگر تم آئے، ناقص، ٹھیک ہے۔ 11 نمبر کأن الکتاب، کأن گویا کہ، الکتاب کتاب، گویا کہ کتاب، آگے مکمل نہیں بات کی، ناقص۔ 12 نمبر النجم لامع، النجم ستارہ، لامع چمک رہا ہے، تام۔ 13 نمبر ہاں لامع، یہ مکمل جملہ ہے۔ الفاکہۃ ناضجۃ، پھل، پک، ہاں ٹھیک ہے، پکا ہوا ہے، تام۔ نامت الصبیۃ، نامت سو گئی ہے، الصبیۃ بچی، بچی سو گئی ہے، یہ تام ہے ناقص، تام، جی ماشاء اللہ۔ تو یہ پہلا سبق تھا، یہ مرکب میں جب ہم داخل ہوئے اس کا یہ پہلا سبق ہے، یعنی الدرس الثالث جو ہم نے پڑھا نا، تیسرا سبق، یہ پہلا سبق ہے مرکب کا، جس میں ہم نے صرف مرکب اور مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق کرنا ہے، اور وہ اس کی ایکسرسائز ہے یہ کی۔ تو آپ لوگ میں کچھ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ مرکب توصیفی کیا ہے، مرکب اضافی کیا ہے، اب اس کی باری آئے گی الدرس الرابع میں، الدرس الرابع اس میں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ کلاس مرکب توصیفی کی لمبی ایکسرسائز ہے، کافی ہے، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں میں سامنے آ رہی ہیں آپ کے، یہ ایکسرسائز کافی ساری ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم پوری تیاری سے کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو جن بھائیوں نے پہلے یہ پڑھا ہوا، کچھ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے پڑھا ہوا، تو وہ ایکسرسائز کر کر کے مجھے دیں، یا جنہوں نے مجھ سے پڑھا یا کہیں اور پڑھا ہوا ہے، جو سمجھتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کھلی فرصت ہے، آپ ایکسرسائز کریں، آگے چلیں۔ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے، تو آپ ایکسرسائز کریں، ان کو فائدہ دے گی ایکسرسائز، تو وہ کر کر کے مجھے بھیج دیں۔ تو سبق ہم اپنی ترتیب سے چلائیں گے،
جو آگے چل سکتا ہے وہ چلے، ایکسرسائز کر کر کے بھیج دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ ایکسرسائز چل رہی ہے۔ تو 11 ایکسرسائز ہیں اس سبق، اگلے سبق کی مرکب توصیفی۔ تو اس کے بعد آئے گا بلکہ 12 ایکسرسائز، اس کے بعد 5واں سبق شروع ہوگا مرکب اضافی۔ تو آپ جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنی ایکسرسائز کریں گا، آگے پھر مشکل جو سبق آئیں گے سب برابر ہو جائیں گے۔ جی تو انشاءاللہ کلاس ختم ہوئی، اور کسی کا بھی سوال ہو وہ میں یعنی گروپ میں کریں یا پرسنل میں کر کے اپنا مزید اشکال دور کرنا ہے پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وإیاکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وإیاکم۔